اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہے وہ دو چیزوں سے ڈلتی ہے، وہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر بندہ میری طرف ایک بالش متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ بھی اس کو بھلا دیتے ہیں۔ یہ حدیث جو امام بخاری اور امام مسلم متفق علیہ حدیث ہے، اس کے لیے یاد دہانی ذکر کی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ ترمذی، ابن ماجہ، ان سب نے اسے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ قرآن شرح کریم نے کہا کہ ایک مال اس حدیث اور قدسی دوسری میں اولاد۔ حق تعالی شانو نے ذکر اللہ کرنے والوں کے لیے 8 انعام و اکرام بیان کیے، 8 انعام و اکرام بیان کیے۔ نمبر 1، بندہ مومن کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و قدرت کو موڑ دیتے ہیں، اور اس سے بندے کے گمان کی قدر و قیمت بتلائی گئی ہے، کہ وہ مال عطا اور کرنے والے منی در پردہ نیک گمان کی تلقین بھی کر دی گئی۔ اب بندہ جیسا گمان رکھتا ہے اللہ کے بارے میں تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو کہ بندہ مومن کا جو گمان ہے اس کے اللہ کے بارے میں تو اس کی قدر و قیمت بتائی، اور گویا کہ در پردہ نیک گمان کا جو ہے اشارہ کر دیا کہ آپ نیک گمان اللہ کے بارے اس لیے قرآن کریم میں اللہ کے بارے میں جب نیک گمان رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے لیے نیک فیصلے کریں گے۔ نمبر 2، ذاکر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جلیل قدر معیت اور رفاقت عطا کر دیتا ہے، ذکر کرنے والوں کو اپنی معیت عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ میں اس بندے کے ساتھ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ اور تمہیں اللہ کی یاد سے غافل بندہ ذاکر کے منشا اور مرضی کے مطابق چپکے چپکے اس کو دل میں یاد کرتا ہے۔ تو گویا کہ بندہ دل میں جب یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منشا کے مطابق اس کو دل میں یاد کرتا ہے، کیونکہ ذاکر کا منشا دل میں یاد کرنے کا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ دل میں یاد رکھنا کہ اس قدر یہ منشا اس کو پسند آتا ہے کہ اللہ بھی اسی کے مطابق دل میں یاد کرتا ہے۔ اس سے بھی ذاکر کی عمل کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 4، اور اگر ذاکر اجتماعی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کے منشا کے مطابق مجمع میں اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ بندہ اگر مجمع میں اللہ کر کے یاد کر رہا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اس کو مجمع میں یاد کر رہا ہے۔ نمبر 5، بلکہ انسانوں سے زیادہ پاکیزہ اور نورانی مجلس میں اللہ اس بندہ ذاکر کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو گویا کہ فرشتوں کے مجمع میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ذکر کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ملائکہ کا مجمع جو ہے اس بندے کی دنیا کے مجمع سے بہت اعلیٰ اور پاکیزہ ہے۔ یہ چونکہ ساری کی ساری چیزیں مال کی بنیاد پر ملتی ہیں۔ نمبر 6، پھر اللہ کے ہاں اس ذاکر کا یہ مقام ہو جاتا ہے جب یہ ذکر کے ذریعے اپنے اللہ کی طرف ایک بارش بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر قرب اجلال عطا کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ اس کے بڑھنے کی اس قدر کرتا ہے کہ وہ ایک بالی بڑھتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ میلان کا مطلب نمبر 8، بندہ ذاکر جب ایک ہاتھ اور بارش کی بجائے باقاعدہ اور متواتر اللہ کی طرف چل نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر ایسا قرب اجلال عطا کر دیتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کا قدم بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ کس قدر اس ذاکر کی اللہ کی یہاں قدر و قیمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید اس قدر اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ گویا جس قدر ذاکر ذکر اللہ میں کثرت اور مجاہدہ بڑھاتا جائے گا اتنا ہی اللہ کے قرب کی جانب ترقی کرتا جائے گا۔ نیز ذکر نفسی اور قلبی کی فضیلت اور قبولیت عند اللہ کا پتہ چلتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے ہاں جو ہے ذکر نفسی یعنی قلب یاد کرنے کی بھی بڑی فضیلت و اہمیت ہے کہ حق تعالی شانو بندے کے قلبی اور سری ذکر کو قبول کر کے خود بھی اس بندہ ذاکر کا تذکرہ اپنے قلب و نفس میں کرنے لگتے ہیں۔ تو اس کی نیچر اس رب عظیم کی شان کے لائق ہے۔ ظاہر ہے کہ قلب و نفس میں ذکر کرتے ہیں، اب قلب و نفس کیسا ہے ویسا جیسے اس رب عظیم کی شان کے لائق ہے، ہم اس کا کوئی جو ہے تصور قائم نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ہی ذکر لسانی اور جہری کا اجتماعی مجلس میں ہونا بتلایا گیا کہ ذکر جہری
اور مجمع کے اندر ذکر، اس کا بھی ثبوت مل رہا ہے کہ اس کا بھی ذکر کر دیا، اور ساتھ ہی ذکر لسانی جہری کا اجتماعی مجلس میں ہونا بتلایا گیا ہے، اور اس کا فضل و قبول ایسا کہ خود رب کریم فرماتے ہیں کہ میں خود بھی اس بندہ ذاکر کا ذکر اجتماعی ایسی مجلس میں کرتا ہوں جو ملائکہ کی نورانی مجلس ہوتی ہے، اور مجلس و مجمع اس لیے کہا اس میں بلند آواز سے جہری ذکر ہوتا ہے۔ تو دیکھو مجمع کو جہری ذکر لازم ہے، اب مجمع اکٹھا ہوتا ہی اس لیے تاکہ سارے مل کے جہری ذکر کریں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو مال حرام کی ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے اس کو صحیح جگہ لٹا دیا تو آپ کو دنیا میں جنت کے جہری ذکر کرنا بلند آواز، لیکن اگر آپ نے خود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث قدسی سے اپنے سینے سے لگا رکھا نہیں میں مال خرچ نہیں کروں گا، تو پھر یہ جہری مال ذکر کسی کام نہیں، یہاں تک کہ اس مال کے اندر مکھی جیسے شہد میں ہلاک ہو جاتی ہے ایسے ہی انسان میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی سے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی ہے، اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تمہیں قتل کریں اس سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ ضرور بتلائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ یعنی اللہ کا ذکر ہے، یہ جو کرو گے تو اس کے اتنے اونچے مقامات اور درجے کرتا بلکہ شریعت پر حوالہ غالب کر کے وہ اپنی صحیح حدیث ہے یہ مسند احمد کی اور سنن ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ اور مسند حاکم میں شرح۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اللہ کے ذکر کی 8 فضیلتیں عجیب و غریب انداز سے بیان فرمائی ہیں، اور دوسری اولاد حالانکہ وہ تمام اعمال جن کے تقابل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس والوں نے اس سے آخیت اور عرفہ قرار دیا ہے عمومی معنی میں، حالانکہ وہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، اللہ کے جو ہے سارے اعمال بھی ذکر اللہ میں عمومی معنی میں داخل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی خاص اللہ کا ذکر جو ہے اس کو عرفہ اور آخیت قرار دیا، 5 اخلاق و صفات، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا وہ عمومی مفہوم پر مبنی ذکر نہیں بلکہ وہ خاص ذکر اللہ جو قلب و زبان سے بندہ ذاکر کبھی سرن اور کبھی جار کبھی انفرادن اور کبھی اجتماع مجالس خیر میں اولیاء کاملین جو ہے وہ رقت قلب اور گریہ و بکا اکیلا اللہ کا ذکر اللہ رقیق قلب ہوتے ہیں، اور یہ آہ و بکا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ان نادان لوگوں کے کلام کی تحریر ہو گئی پر یہ خوف طاری رہتا ہے کہ تمام جو اعمال خیر کو ہیں اور جو دنیا کے ذکر کو ذکر اللہ کہہ کے ہیں خاص یہ اللہ کے ذکر تبارک کی و نفی تعالیٰ کر کی دیتے کیا ہیں، قیمت لگے، وہ کہتے ہیں جی اور نماز اللہ اللہ کے کے سامنے ذکر جب پیش ہوں تلاوت بھی کس تو اللہ حال کے میں ذکر پیشی ہو وہ کہ عمومی اللہ ہم معنی سے میں سر راضی ہے یا چیزوں کو ناراض ہے، ذکر میں شامل کر یہ دیتے ہیں، تصور باندھتے ہیں اس سے اور انکار رونے میں نہیں لگتے ہے، ہیں، لیکن اس قدر حدیث میں ہوتے نبی ہیں کہ کریم شب صلی روز اللہ رونے علیہ میں وسلم گزر جو ہے جاتی ہے، یہ خاص دل ان کے نرم ہو جاتے کر رہے ہیں ہیں اور آنکھوں اور سے خاص آنسو اللہ جاری کا ہوتے ذکر ہیں، جو بلکہ دل فگار ہوتا ہے اور آنکھیں یا اشک لا بہاتی الہ ہیں۔ الا اللہ لا الہ الا کانچہ اللہ عمر فاروق وہ رضی اللہ مراد تعالیٰ ہے، عنہ کے یا بارے میں الا آتا اللہ الا ہے اللہ وہ اتنا روتے تھے یہ اتنا مراد روتے تھے کہ ان کی اس جو سے گالوں نادان پر لوگوں کی دو کلام سیاہ کی لکیریں تحریر بن ہو گئی، گئی جو تمام اعمال مسلسل خیر آنسو کو بہنے کی وجہ سے کے ذکر کو سیاہ ذکر اللہ لکیریں کہہ کر گالوں خاص پر اللہ کے ذکر کی اور آب عافیہ کر دیتے یہ اللہ تبارک و اور تعالیٰ کی مجالس بڑی ذکر سے نیک دور بندی اور رہتے بلیاں ہیں۔ گزری ہیں، حق وہ اس تعالیٰ قدر روتی تھی اس سمجھو قدر روتی توفیق تھی عطا فرمائے۔ اور رو رو کے اپنے آنسو جو ہے وہ سائڈ پہ جھاڑتی بار تھی کہ وہ جگہ اتنی گیلی ہو جاتی کہ کوئی نیا آنے والا دیکھتا تو ایسے لگتا کہ کسی نے یہاں وضو کیا اور خیر کتنا خود اللہ کا ذکر ہے، اور ظاہر کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر خوف خدا سے شخص رویا ہر چیز اور ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر ہو اس کی آنکھ سے اگر ٹپک جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنسو سے بندہ جہنم کو بندہ بجا دیتے ہیں۔ بندہ ذاکر اور یہاں ان اولیاء کاملین کی حالت یہ ہے بندہ اس قدر ذاکر گریہ کاری عالیہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سب سے زیادہ میں اور اپنی ذات کو دیکھ کر جو روتے ہیں۔ تو یہ ان کے خاص وصف ہے کہ اولیاء کاملین کا دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھیں ان کی اشک بار رہتی ہیں اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں روتے ہیں۔ بتایا کہ بندہ ذاکر کے درجات اور دوسرا ان کا وصف یہ کہ محاسبہ نفس سب سے کرتے زیادہ ہیں، بلند کرنے اپنے والی نفس کے محاسبے میں رہتے ہیں کہ جو دوسرے پر جو ہے اللہ وہ کی راہ تنقید میں کرنے کے بجائے سونا کسی لٹانے دوسرے سے پر زیادہ عیب اور نفس کی اعلیٰ انگلی اٹھانے کے بجائے اور نافع اپنے نفس کو اللہ دیکھ کا ذکر ہے۔
اپنے نفس کے محاسبے میں مبتلا رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ گناہوں میں ہنسنا تو دور کی بات ہے، مگر خود اپنی طاعت کے اندر کوتاہی کا تصور کر کے جو وہ اپنی اللہ کے سامنے شرمندہ رہتے ہیں۔ نمبر 5، یعنی عام آدمی تو گناہوں کی حالت میں ہنستا بستا نظر آتا ہے، اور یہ طاعت کی حالت میں بھی یہ ان کو پر فکر تاری رہتی کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہماری عبادت کی کیا قیمت، سونے کے ذکر کے بعد اپنے نفس کے چاندی کے ذکر مبتلا رہتے ہیں، لہذا محاسبہ نفس جو ہے ان کو شب و روز کور لینے نہیں دیتا۔ کوئی اقوال ہوں، افعال ہوں، احوال ہوں، اعمال ہوں، کسی بھی یہ عمل اور قول کے ظاہر کرنے سے پہلے اپنے نفس کو محاسبہ کرتے ہیں۔ تو نمبر 5 میں اور بتایا اپنے نفس کو اس اللہ قابل کی نہیں راہ میں پاتے چاندی کہ میں یہ بات کہوں، اس قابل نہیں پاتے کہ میں یہ قدم بڑھاؤں، بلکہ اپنے سونے آپ کے کو ذکر کے بعد کمتر سمجھتے چاندی کے ہیں۔ تذکرہ کی بظاہر کو لہذا اس محاسبہ نفس کے نتیجے میں مگر اسی فکر رسول میں اللہ رہتے ہیں صلی کہ اللہ علیہ کل کو وسلم اللہ سونے تبارک کے و تعالیٰ کے انفاق کے بعد چاندی کا ذکر کیوں اور کیا؟ اپنے ایک ایک قول حالانکہ کی شب و روز سونا ہے بظاہر وہ چاندی جب وہ سے اس کو زیادہ پڑتال قیمتی کرتے رہتے ہیں کہ یہ میں نے جو جب کام ذکر کیا اللہ اللہ اور زیادہ رسول کے قیمتی منشا ہے کے کہ مطابق انفاق سے زیادہ سونے سے پہلے اعلیٰ اور خیر پورے ہے، نفس کا محاسبہ ادنا کرتے شے سوچتے سے ہیں، تو تاکہ بطریقہ پتہ چلے اولا کہ دن بھر کے اندر کیا کوتاہیاں ہوئی، کیا غفلت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کیا امید رکھیں۔ تو یہ محاسبہ نفس جو ہے یہ اس سے کبھی غافل نہیں شبہ ہوتا۔ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور تیسرا اس کے اندر ذکر یہ ہے کہ یہ طول عمل کو ترک کر دیتے ہیں، تو بعد میں امیدیں نہیں باندھتے، سے بھی افضل اللہ کا ذکر ہے۔ یہاں تک کہ یہ اپنے ذاتی بڑے بڑے مکان نہیں بناتے، اعلیٰ سے جب یہ ذکر کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اگلے سانس کی بھی توقع نہیں ہے کہ اگلا سانس بھی آئے گا یا نہیں، یا جو سانس ہم نے اندر کھینچا تھا وہ سانس باہر نکلے گا یا نہیں، یعنی اس قدر یہ اپنی جو آخرت کا تصور باندھے رکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ کچا پکا گھر کوٹھا ہو جس پہ سر ڈھانپ لے انسان، اور خارجی جو انسان قدرتی آفات چونکہ مہنگا ہے اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں کسی کے پاس ہوتا ہے، لہذا یہ تصور باندھ کے ادنا درجے کے لوگوں کے پاس عام طور پر چاندی اور چاندی ہی کے زیورات ہوتے ہیں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، تو مالدار کے حق میں سونا کر رہے خرچ ہوتے کرنا ہیں ان کو بڑا توقع عمل نہیں ہے۔ ہوتی کہ یہ مالدار کے حق میں سونا خرچ کرنا بڑا عمل فارغ ہے۔ ہو کر جب مجھے لہذا اللہ کے اس اعتبار سے ذکر اللہ کی صورت بتلا دی کہ اللہ کے ذکر سونا خرچ کرنے سے بھی افضل، کے دوران ہی جب ایک عام متوسط شخص کے حق میں چاندی بھی اسی قدر قیمتی اور مہنگی چیز ہے جس قدر ایک مالدار کے حق میں یہ وجہ سونا کہ گھر قیمتی ہے۔ مکان نہیں بناتے بلکہ جیسا بھی عام آدمی کے اعتبار سے بھی جیسی ان کو ذکر اللہ کی فضیلت کم واضح سے کرتی کم ہے۔ جیسا اسباب اس شخص کے چلتے ہیں راہ تاکہ اللہ ان کی نظر آخرت اگر وہ میرا مجمع میں دنیا ذکر پڑ کرتا جائے ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر شفقت کرتے ہیں، الشفقت بندہ والا میری خلق طرف اللہ، ایک اللہ بار کی مخلوق سے شفقت متوجہ کرتے ہیں، ہوتا ہے مخلوق جو ہے تو بھلے میں وہ ایک ہاتھ انسان ہو یا اس کو حیوان متوجہ ہو، ہوتا ہوں، چونٹیاں ہو یا اگر وہ ایک پرندے ہو، ہاتھ بڑھتا لیکن ہے اللہ کی تو میں مخلوق دو ہے ہاتھ اس پر ان کو ایک متوجہ شفقت ہوتا ہوں۔ ہوتی ہے، اور اگر یہاں وہ تک کہ میری طرف گناہگار بھی چل اگر کر آتا سامنے ہے ہیں تو میں اس کے گناہگار پر بھی دوڑ مہربان کر ہوتے ہیں، اس پر رحم کی نظر یہ سے حدیث دیکھتے ہیں امام اور بخاری یہ اور سوچتے ہیں کہ امام کچھ بھی ہو مسلم میرے متفق محبوب کی حدیث مخلوق ہے۔ تو ہے، یہ ذکر میرے کیا محبوب کی باقی تخلیق اس تو کے ہے، علاوہ یہ ہے لہٰذا زمین وہ پہ ترمذی، رینگنے والی ابن چونٹیاں ماجہ ان پر بھی یہ اور شفقت کی نظر رحم کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی بھی خدمت اور راحت کا سامان کرنے کی اس کوشش حدیث کرتے ہیں۔ قدسی میں یہ شفقت حق تعالی خلق شانوں اللہ نے کے اوپر طاری ذکر رہتی ہے اللہ اور یہ کرنے کسی والوں کے لیے مخلوق 8 سے بھی انعام یہ و کسی اکرام قسم کی بیان عداوت اور بغض نہیں 8 رکھتے۔ انعام و اکرام بیان انسان تو بڑی بات ہے، یہ حیوانوں کے ساتھ کے بالکل گمان کے بغض مطابق عداوت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بلکہ اپنی ان رحمت و مخلوقات قدرت پر کو بھی موڑ شفقت دیتے کرتے ہیں، اور اس کبھی سے اگر ان بندے مخلوقات کے کو کسی گمان قسم کی قدر و قیمت خدمت کی بتلائی ضرورت ہے، گئی کسی مصیبت میں وہ مبتلا ہے تو اور فوراً ان کی مدد در پردہ نیک چاہے گمان کی انسان ہو تلقین بھی اور کر انسان دی گئی۔ گناہگار بھلے ہو بندہ کہ اس جیسا کی بھی گمان خدمت کرنے کی کرتا ہے کوشش اللہ کے کرتا بارے میں تو ویسے اور ہی یہ اللہ سوچتے ہیں کہ جو کہ اللہ کی تبارک و تعالیٰ مخلوق ہے کا کرتے اس ہیں۔ مخلوق کی تو خدمت کہ کروں گا، بندہ مومن ہو کا سکتا ہے جو یہ خدمت گمان اللہ ہے کے یہاں قبول اس ہو پہ جائے اللہ کے تو وہاں میں ولی سرخرو ہو جاؤں، تو اس تو یہ کی مخلوق پر قدر و شفقت کا یہ اور گویا کے در موجود پردہ ہے۔ نیک گمان کا اور جو ہے پانچواں اشارہ وصف کر ان دیا کے کہ اندر یہ آپ ہوتا ہے نیک گمان اللہ کے یہ بارے میں ترک کرتے ہیں۔ جدال کرتے اللہ کے بارے ہیں، میں لڑائی جھگڑے سے بچ گئے، اللہ تبارک و یہ تعالیٰ بحث مباحثہ مناظرہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر ایک بات کہنی ہے تو ایک نصیحت کے طور پر سامنے والے کو کہہ دی، اس میں بھی یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اس آواز میں میرے کان اس کے کانوں سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ میں زیادہ مستحق ہوں اس نصیحت کا جو میں دوسرے کو کر رہا ہوں، اور دوسرے کو اس نیت سے نصیحت کرتے ہیں کہ سبق کو سنا رہے ہیں، جیسے شاگرد استاد کو سبق سناتا ہے اور حالانکہ اس کو پڑھاتا نہیں بلکہ سناتا ہے، بالکل نہیں تصور یہ ہوتا ہے کہ میں سامنے والے کو نصیحت سنا رہا ہوں اور حقیقت میں اپنا سبق یاد تبارک و تعالیٰ بھی اس کے منشا کے یہ مطابق سامنے والے کو اس دل کمتر میں نہیں یاد سمجھتے، کرتا ہے۔ اور اگر سامنے والا ذاکر کا منشا وہ دل میں جدال یاد اور رکھے جھگڑے گا، کی کوشش کرے جی کہاں سے آپ نے کہہ دیا یہ کیسے کہہ دیا تو اس سے بحث نہیں کرتے، جی ٹھیک ہے آپ نے بجا فرمایا جو آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھا، اپنا راستہ نہ اس سے بھی ذاکر کیا جھگڑا نہیں کرتے، اس سے بحث مباحثہ نہیں کرتے، دلائل اور اگر ذاکر
یہ اجتماعی مجلس میں خاص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کی منشا کے مطابق اس سے جھگڑا نہیں کرتا اس بندے کو، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یار یہ قطب ابدال کا وجود کہاں سے آ گیا، یہ کون قطب ہوتے ہیں، کون ابدال ہوتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جی ٹھیک ہے، اب جو کہتے ہیں جی ہم تو نہیں مانتے کہ جی ٹھیک بہت اچھا ہے، بلکہ انسانوں سے زیادہ پاکیزہ اور نورانی مجلس میں اللہ اس بندہ ذاکر کا تذکرہ کے حوالے سے بحث و مباحثے کے ہے کہ فرشتوں کے مجموعے کو نصیحت کر کے اپنا راستہ ناپتے ہیں اور اس کے ساتھ الجھتے ہیں۔ تو ترک جدال کرنا، جھگڑے سے بچنا، یہ ان کا خاص وصف ہوتا ہے، بس نصیحت سچے دل سے کر کے یہ اپنی منزل پر چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے ہاں اس انداز سے ذاکر کا یہ مقام ہو جاتا ہے، کسی کے دل کے اندر جب یہ ذکر کے ذریعے اپنے اللہ کی طرف ایک بارش بڑھتا ہے، جس کو نہیں ملی اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر قرب اجلال عطا کر دیتا ہے، یہ اپنی ذمہ سے ہے کہ اللہ اس کے بڑھنے کی اس قدر جو وہ قدر کرتا ہے کہ وہ ایک بالی بڑھتا تو اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اللہ یہ تو سارے نمبر کامل ہو چکے بندہ ذاکر ان پر تو اللہ جب ایک ہاتھ اور بارش کی بجائے باقاعدہ اور متواتر اللہ کی طرف چل اس کے نکلتا بعد پھر ان کو تو مطمئن ہو اللہ جانا تعالیٰ اس چاہیے کی طرف دوڑ کر ایسا قرب اجلال عطا کر دیتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے کہ جس سے وہ اطمینان دیکھتا ہے، اطمینان کی جگہ ہی نہیں، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے دنیا بے جس چینی سے کا وہ نام پکڑتا ہے، اللہ اس کے قدم بن جاتا ہے اطمینان کی جس جگہ سے وہ جنت چلتا ہے۔ اور بے چینی کی جگہ جہنم۔ اس قدر اس دنیا میں نہ ذاکر کی قابل اللہ کی اطمینان ہے، نہ کامل بے اللہ تبارک و اطمینانی ہے، تعالیٰ بلکہ اس کی دونوں آنکھ بن چیزیں جاتی ہیں۔ اس لیے وہ دونوں تمام چیز گویا کہ اللہ رہتی تبارک و تعالیٰ کی ہیں نصرت کہ دل کے اندر ان اور کی تائید اس اطمینان کے رہتا ساتھ ہو ہے جاتی ہے۔